الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، نوجوانان عزیزان ملت اور اس امت کے ہونہار نوجوانوں، آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن۔ ہم قرآن کو کہاں رکھنا تھا، قرآن کو کہاں رکھ رہے ہیں۔ حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے دوستوں، جب علماء حق بات کہنے سے اس کرسیوں سے اتر جائیں گے تو آپ کو صحیح راستہ دکھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر یہ علماء حق بات کی کرسی سے اتر کر باطل کی کرسی پر چڑھ گئے تو آپ کو سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی ایک عالم نہیں ملے گا۔ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھ کر، دائرے میں بات رکھ کر آپ کو بتانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ قرآن ایسی بابرکت چیز ہے جسے جہاں بھی جب کوئی چیز، کوئی دکان کی اوپننگ ہوتی ہے، مساجد کی افتتاح ہوتی ہے، جو بھی چیز شروع کی جاتی ہے، ہمارے مسلمان معاشرے میں مومن ہو یا مومنات ہو، جب بھی کچھ ایک نئی چیز کی، اچھی چیز کی افتتاح ہوتی ہے تو سب سے پہلے ادھر کلام اللہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مدارس اسلامیہ میں انجمن کے نام سے کچھ تقاریر چلتے ہیں، اس میں بھی سب سے پہلے پڑھا جانے والی چیز قرأت ہے، جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن ایسی بابرکت چیز ہے جس سے ہماری سوچ ختم ہو سکتی ہے، یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، ہمارے قلم ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے کاغذات ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے جو لفافے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ تمام انسان کا چمڑا نکال کر اس کی تعریف کو لکھ دیا جائے تو اس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، انسان کا چمڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر پرندوں کا بھی چمڑا نکال کر، تمام کے پر نکال کر ہم قلموں سے کلام اللہ کی تعریف لکھتے چلے جائیں گے تو کلام اللہ کی تعریف اور بڑھ جائے گی، لیکن کبھی گھٹے گی نہیں۔ پوری دنیا میں کلام اللہ کی تعریف کو لکھ دو لیکن پھر بھی باقی رہ جائے گی۔ یہ کلام ایسا بابرکت کلام ہے، کسی کے فنکشن میں، کسی کے خاص دنوں میں اگر کھانا کم پڑ گیا، قرآن کا بھی دل ہوتا ہے جسے ہم سورہ یاسین کے نام سے جانتے ہیں۔ میں اور آپ کلام اللہ کو بڑے بہترین سے جانتے ہیں۔ یاسین جو قرآن کا دل ہے، جیسے انسان اور جانور کے اندر دل رہتا ہے، اگر انسان کے
اندر دل خاموش ہو جاتا ہے، انسان کے دل دھڑکنا کم ہو جاتا ہے، تو ہمارا چانس یہ موجود ہوتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، انسان دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، انسان دارالفانی میں چلا جاتا ہے۔ ویسے ہی میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی ایک دل دے کر ہے، جسے سورہ یاسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سورہ یاسین اتنی بابرکت چیز ہے، اگر اتنا بڑا مریض ہو جس کی سکرات کی حالت ہو، سکرات کی حالت میں مبتلا ہو، اسرائیل زمین پر آ گئے ہوں، اگر اس مردے کے سامنے سورہ یاسین پڑھا جا رہا ہو تو اگر گنہگار بندہ رہے گا تو بھی اسرائیل اتنی آسانی سے اسے روح نکالیں گے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ سورہ یاسین کی ایسی برکات ہیں۔ آیت الکرسی ایک چھوٹی معمولی سی 2-3 آیات ہیں، آپ تمام حضرات جانتے ہیں سورہ آیت الکرسی کو، تیسرے پارے میں پہلا صفحہ سے قل میں آتی ہے، آپ اگر اس سے پڑھ کر پانی میں دم کر مریض کو پلا دیں گے تو مریض کتنا بہتر اچھا ہو جائے گا۔ لیکن میرے دوستوں، کسی نے بہت کچھ قسمت سے لکھا ہے، کچھ ملنا ہے تو کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کسی نے پوچھا قسمت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا دنیا میں 7 عظیم ہیں، 206 ممالک ہیں، 400 مذہب ہیں، پھر بھی میں مسلمان پیدا ہوا، یہی قسمت کی بات ہے۔ مسلمان اتنے کنٹریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسلمان پیدا کیا، مسلمان پیدا کر کلام اللہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کر دیتے، پہاڑ ریزہ ہو جاتا، اگر زمین پر اتار دیتے، زمین ایسے ہو جاتی جسے روئی کہتے ہیں، ہوا میں اڑائیں گے تو ایسے اڑے گی جیسے معمولی ایک روئی اڑ رہی ہے، ویسے ہی زمین اڑ جائے گی۔ قرآن ویسی کتاب ہے، ہم ایک ایسے بندے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس خطرے کا نام ہمارے ماں باپ لینا گوارا نہیں کرتے، جس کا خطرے کا نام اتنا گندا خطرہ ہے، اتنا گندا خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسے گندے خطرے سے پیدا کر پہاڑ کو کہیں گندے خطرے سے پیدا نہیں کیا گیا، بڑے بڑے جہازوں کو، بڑے بڑے سمندروں کو بہت سے طاقتیں دی گئی، لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے، زمین بھی اسے نگل سکتی ہے، آسمان سے بارش برسنے والا بھی اس کے اوپر برس سکتا ہے، ایک ہوا بھی اس کو ہٹا سکتی ہے۔ اتنا معمولی کمزور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنا کر دنیا میں بھیج کر کلام اللہ جیسی دولت سے نوازا ہے۔ میں اور آپ اتنے بابرکت انسان ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے مسلمان قوم میں پیدا کیا، اور سب سے بڑی بات کہ مجھے کلام اللہ کو چھونے کا شرف حاصل ہوا۔ کتنے لوگ مریض ہیں، ابھی ہاسپٹلوں میں موجود ہیں، کلام اللہ چھینا چاہتے ہیں لیکن توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، کلام اللہ اٹھاؤ، کلام اللہ چومو، اس کو چومنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ کلام اللہ اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، جو بندہ کلام اللہ کی ایک چھوٹی سی آیت اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، میں اس کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ میرے دوستوں، ایک چھوٹی سی معمولی سی سودا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو میں کہوں، میرے اندازہ تو کہوں تو جہنم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک و اعمال کو دیکھے گا تو ہماری مغفرت نہیں ہوگی، ہم دنیا میں ہی ایسے سڑتے چلے جائیں گے۔ میرے دوستوں، بہت سارے لوگ ہیں، بچوں سے تنگ آ کر ماں باپ ایسے موت مانگ رہے ہیں، ان کو موت نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ موت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ موت جب آئے تب ہم کلام اللہ پڑھ رہے ہو، جب بندہ کلام اللہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو کچھ سوال جواب نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں، قرآن کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم نے آج قرآن کو ایسے چھوڑ دیا جیسے ہم معمولی ایک 10 روپے والی بک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ ہمارے باپ کا کلام بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ ہم اس کی کیسی قدر کرنی تھی، ہم کس کو ہمارے پیٹ پیچھے ڈال رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے کرتے رہیں گے، ہم ایسے کرتے رہیں گے، ہم زمین میں دھس جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا ہم کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اگر اس کلام کی قدر نہیں کریں گے، ہم کو آسمان نگل جائے گا۔ اس
اس کلام کی قدر نہیں کریں گے ہمارے بچے ہمیں جوتوں سے ماریں گے، اگر اس کلام کی قدر نہیں کریں گے تمام لوگ تانا دیں گے۔ گزشتہ جمعہ میں کہا تھا اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ میرے دوستوں، اگر ماں باپ قرآن کی کچھ تعلیمات دے رہے ہیں، بڑے نصیب والے ہیں وہ بچے جن کے ماں باپ قرآن کی تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اگر ماں باپ قرآن کے لیے ناحق فیصلہ کرتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دو، سب دنیا والوں کو چھوڑ دو، قرآن کو پکڑ لو، اللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ماں باپ رہنے سے کچھ فائدہ نہیں، تمہیں کھلا رہا ہے کون، پلا رہا ہے کون؟ دنیا میں پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ دنیا میں پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جس نے کلام اللہ کو پیدا کیا اسی نے آپ کو ایک گندے خطرے سے پیدا کیا، اسے گندے خطرے سے اپنی ماں کے پیٹ میں داخل کر ایک گوشت کا لوٹرا بنا کر، خون کا لوٹرا بنا کر، گوشت کا چربی بنا کر، ہڈیاں بنا کر، دماغ ڈال کر، سمجھنے کی توفیق ڈال کر، یہ کس کی ذات ہے؟ کوئی ایک انسان کو بتا دو، کوئی بڑے سے بڑے ایک سائنٹسٹ کو بتا دو، ایک انسان کا چھوٹا سا ایک بال بنا کر دکھا دیں، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ یہ وہی ایک اللہ ہے جس نے کلام اللہ کو نازل کیا، وہی اللہ ہے جو مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ایک گندے خطرے سے اتنا خوبصورت انسان پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں خود ہمارے انسانوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت انداز میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں پیدا کیا۔ میرے دوستوں، ایک صحابی ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کو انگلی دکھا کر کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ کعبۃ اللہ کتنا عظمت والا ہے، یہ کعبۃ اللہ کتنا عظمت والا ہے، پھر بھی اس کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مرتبہ دے دیا ہے۔ جو بندہ انسان کا دل توڑتا ہے وہ کعبۃ اللہ کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی فضیلت دی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ ہم اللہ کے حق ادا کر رہے ہیں، اللہ کا اور آپ کا حق تو الگ ہے، ہم انسان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے کلام کو ایسے پیٹ پیچھے ڈال دیے جیسے ہمارے باپ لکھی ہوئی کتاب ہے، ہمارے ماں لکھی ہوئی کتاب ہے، ہم نے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب ہے، کوئی کتاب مسئلے مسائل کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میرے دوستوں، کوئی ایک بندہ ہے بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، ایک الف کو بنا کر نہیں دکھا سکتا۔ اتنے بڑے مفتی گزر گئے، امام احمد بن حنبل گزر گئے، امام شافعی گزر گئے، ہم کہاں کھیت کے مولی ہیں؟ وہ بڑے بڑے امام گزر گئے، وہ قرآن کی ایک چھوٹی سی معمولی سی آیت کو بنا نہیں سکے، ہم کہاں بنا سکتے ہیں؟ میرے دوستوں، انسان ایک ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر فرما دیا، انسان ایسی چیز ہے اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے انسان سب سے آگے نکل جاتا ہے، اگر انسان گناہ کرتا ہے سب سے پیچھے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ انسان ہی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بامقامات پر رکھا ہے، جسے انسان کی تعریف کی جائے تو بہت ہے، اگر اس کو ذلیل کر دیا جائے تو بہت ذلیل ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، جو بندہ مومن انسان کی جہاں پر اس کی عزت بہت زیادہ ہو، اس کا مقام بہت زیادہ ہو، اگر اس کو وہاں وہ بندہ جا کر اس کو ذلیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ ذلیل کرتے ہیں جہاں اس کا مقام و مرتبہ رہتا ہے۔ سب سے بڑی جگہ حشر کے میدان میں اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سینے میں کلام اللہ دیا، اس کے ہاتھ میں کلام اللہ دیا، اس کی تعریف کو بلند کر دیا، انسان کو بنایا، معمولی نہیں بنا دیا گیا، کلام اللہ اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اس کی تعریف بڑی اونچی سے اونچی کر دی گئی۔ لیکن میرے دوستوں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ خود ہم کو پتہ نہیں ہم کیوں دنیا میں آئے تھے، ہم کیا کرنا تھا، کیا کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں، دل میں ایک وقت، ایک لمحہ اپنے جس اللہ نے، جس مخلوق نے، جس انسان کو بنایا، اللہ نے انسان کو بنایا ہے، جس انسان کو اللہ نے بنایا
تم اس کو وقت ایک 10 منٹ دے دو، تم کو سمجھ میں مکمل آ جائے گا کلام اللہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، یہ نہ پڑھنے سے کتنی بڑی ہم کو ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج سب سے ذلیل ہو رہا ہے مسلمان، سب سے پوری دنیا میں میرے دوستوں آج ذلیل ہے تو مسلمان ذلیل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے حدیث تو دور کی بات، سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا۔ ہم ایسے ہو گئے نہ ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو صرف جمعے کے مسلمان ہیں، ہم تو صرف جمعے کے مسلمان ہیں، نہ کلام پڑھتے ہیں۔ فجر کے وقت کی نماز جو چھوڑ دیتا ہے پوری دولت کو ستیہ ناش کر لیتا ہے۔ میرے دوستوں جو نماز کو چھوڑ دیا پوری دنیا اس کی برباد ہو گئی۔ لاکھوں کروڑوں روپے رکھ لے اپنے صندوق میں، فائدہ نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے رکھ لیں صندوق میں، فائدہ نہیں ہے۔ نماز چھوڑتا ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی دولت کما کر کیا کر لوگے جس میں نماز نہیں؟ ایسی دولت کما کر کیا کر لوگے؟ کہاں جمع ہوگے؟ دوستوں دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، تمہیں اتنا بھی پیغام نہیں مل رہا ہے۔ اتنی دولت موجود ہے، اتنی دولت موجود ہے، ادھر برباد کر کے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بیٹا اٹھا کر کھا رہا ہے، بیٹی اٹھا کر کھا رہی ہے۔ ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ ہم دولت کو جمائیں گے، دولت کو جمائیں گے۔ نماز کو چھوڑ دیا، دولت کے ایسی دلدل میں پھنس گئے کہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، دولت میں پھنس کر قرآن کو چھوڑ دیا، دولت میں پھنس کر نبی کے سنتوں کا جنازہ اٹھا دیا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ موت کے بعد ہم کس کے اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں۔ میرے دوستوں مجھے معاف فرمائیے، اگر یہ میری اس مسجد میں الامین مسجد میں آخری جمعہ ہو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے میرے دوستوں، یہ ہمیں کپڑا یہ کچھ شائع دیا گیا ہے تو معمولی نہیں دیا گیا ہے۔ ہمارے استاد کرام فرمایا کرتے تھے، دیکھیے اگر آپ کو مساجد میں جگہ نہیں مل رہی ہے کوئی بات نہیں، ڈرنے کی بات نہیں، یہ تم کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں نہیں، تمہیں اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا۔ کبھی حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹنا، کبھی حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ مجھے ایک چھوٹی سی مثال یاد آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو تمام آگ ایسی ابل رہی تھی اور تمام فرشتے دھوم مچا رہے ہیں، اے اللہ تیرے جلیل کو، تیرے ایک ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تیرے ایک نبی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ایسا نبی جسے دیکھ کر فرشتے اشک کھاتے ہیں، ایسا نبی جسے فرشتے دیکھ کر کھاتے ہیں، ویسے نبی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اے اللہ کیا ہے؟ اسی وقت ایک چھوٹی سی چڑیا آتی ہے، اس کی چونچ اتنی چھوٹی سی رہتی ہے، وہ کہتی ہے آسمان سے جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ چڑیا ہچل مچا دی، گھوڑے ہچل مچا دیے، وہ چھوٹی سی چڑیا آسمان سے اترتی ہوئی آتی ہے، سمندر کو جاتی ہے، اپنی چونچ میں پانی بھرتی ہے، بھر کر لے کر آتی ہے، تمام پانی گر جاتا ہے، صرف ایک چھوٹا سا خطرہ رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ایک بوند ڈالتی ہے، پھر جاتی ہے آتی ہے، ایک بڑا اوابل پرندہ ملتا ہے، مل کر اس چھوٹی سی چڑیا کو پوچھتا ہے، اے چڑیا یہ تیری چھوٹی سی چونچ ہے، اس تیری چھوٹی سی چونچ میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں گر رہا ہے، ایک قطرہ پانی بھی نہیں آ رہا ہے، تو ابراہیم کی اتنی ہولناک عذاب کو، انگار کو تو بجھانا چاہتی ہے۔ اس چڑیا کا ایک چھوٹا سا بڑا پیارا جملہ سنیے میرے دوستوں، حق جب بولتا ہے تو باطل پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب حق آگے ہو جاتا ہے باطل پیچھے کا پیچھے رہ جاتا ہے، باطل ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس چھوٹی سی چڑیا کی ایک جواب سنیے، اس وقت چڑیوں کی بھی باتیں سنا کرتے تھے، تب اتنے گناہ عام نہیں تھے جتنے ہم آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم نے کلام کو چھوڑ دیا، گناہ کو پکڑ لیے، زنا کو پکڑ لیے، کلام کو چھوڑ دیے۔ بھی وقت ہے میرے دوستوں، نوجوانوں وقت ہے، کلام کو پکڑ لو، زنا کو چھوڑ دو، کلام کو پکڑ لو، گناہ کو چھوڑ دو، ان عورتوں کے پیچھے جانا چھوڑ دو۔ یہ عورتیں کچھ کام کی نہیں ہیں، صرف 2 ٹھکے کی عورتیں ہیں، صرف پیسہ رہے گا تو جو بھی عورتیں رہیں گی، نہیں اس کے بعد عورتیں نہیں رہے گی۔ عورت کی محبت میں نہ پڑو، ہاں پڑھنا ہے ماں باپ کو کہہ دو، شادی کرا دیں گے، اس کلام کو کبھی نہ چھوڑنا۔ عورت سے محبت کرو نہیں کہتے نہیں، محبت بھی ایک بڑا اچھا عمل ہے۔ کلام اللہ کو پکڑ لو، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مسئلے حل کر دیں گے۔ اس چھوٹی سی چڑیا کا مثال سنیے، وہ چڑی کہہ رہی ہے، دیکھیے اے بڑے تیری اتنی بڑی چونچ ہے تو اتنا کام نہیں کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و
تعالیٰ مجھے یہ نہ پوچھ دے اے چڑیا ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو دیکھ کی جا رہی تھی، پھر بھی تیری چھوٹی سی چونچ ہے، مجھے کوئی فرق نہیں، پھر بھی تو پانی کیوں نہیں لے کے جائی، کہیں ایسا مجھے سوال نہ ہو جائے۔ ویسے ہی میرے دوستوں اس چڑیا کی طرح میں ایک چھوٹا سا چڑا ہوں، آپ بڑے انگار ہیں، اس انگار کے ڈھیلے میں ایک چھوٹا سا قطرہ ڈال رہا ہوں، میں حق بات کہہ رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن مجھے اللہ یہ نہ پوچھ دے تجھے ایک دو جمعہ ادھر ممبر پر بٹھایا گیا تھا، تجھے کیا کہنے کے لیے؟ حق بات کہنے کے لیے۔ تو لوگوں سے ڈر کر ناحق فیصلہ کر رہا تھا، کہیں مجھے اللہ نہ پکڑے، میرا دامن نہ پکڑے۔ آج تم جو سمجھو گے سمجھ لو، آج جو سمجھو گے سمجھ لو، میں حق بات کہہ رہا ہوں۔ اپنے چہروں سے کبھی داڑیاں نہ نکالو میرے دوستوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے چہروں پر، آپ کی چہروں پر داڑیاں اتنی اچھی دکھتی ہے جیسے آپ میرے دوستوں ایک چھوٹی سی مثال دے کر، ایک چھوٹی سی بات دے کر میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ میرے دوستوں آج اس وبا کی وجہ سے ہم ایک ماسک کی وجہ سے ایک پولیس کے سامنے، ایک مالدار کے سامنے ٹکتے نہیں، کل قیامت کے دن بغیر داڑھی کے میرے نبی کے سامنے کیسا کھڑے ہوں گے میرے دوستوں۔ یہ تو دنیا ہے، 2 ٹکے کی دنیا ہے، 2 ٹکے کی دنیا میں پولیس والے کے سامنے کھڑنے کے لیے ماسک پہننا پڑتا ہے، آفیسر کے سامنے کھڑنے کے لیے ماسک پہننا پڑتا ہے۔ کل ہمیں سفارش کرنے والا نبی، جو دنیا میں بھیجا گیا نبی، وہ نبی جس کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی، ہم اس نبی کے سامنے بغیر داڑھی کیسے کھڑے ہوں گے؟ دوستوں ہمیں شرم آنی چاہیے میرے دوستوں۔ ابھی سے وعدہ ادھر سے کر کے اٹھ جاؤ، یہ بات کہہ رہے ہیں، ایک کان سے سن کر ایک کان سے چھوڑنا نہیں ہے، ایک کان سے سن کر ایک کان سے چھوڑنا نہیں ہے۔ سن لیے، دیکھ لیے، چھوڑ دیے نہیں، عمل کرنا ہے سب سے بڑی چیز۔ آپ بہت سارے لاکھوں کے دیکھے ہوں گے میرے دوستوں، سب سے بڑی چیز ہماری عمل ہے میرے دوستوں۔ اگر انسان عمل کرتا ہے اس سے بہترین انسان کوئی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات ہمیں کلام اللہ سے دل لگا کر کلام اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب